بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹا ہم لوگوں نے چلنا ہے پیج نمبر 52 پہ، اور پیج نمبر 52 پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ یہ ہمارا چیپٹر بہت لانگ تھا، اس کا ہم آج لاسٹ ٹاپک دیکھیں گے، اور آخری ہی ہمارا سوال ہے جس کا ہم نے نشان لگانا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس سے پہلے جتنا بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اس پورے چیپٹر پہ آپ اس کو یاد کر چکے ہوں گے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے چلیے بیٹا پیج نمبر 52 کی طرف آپ سب اپنی بکس کھولیے۔ بیٹے آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے یحییٰ خان صاحب کے دور حکومت کی ریڈنگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا بیٹا ٹاپک ہے وہ ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ آخر کیسے مشرقی پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش قائم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے حالات اور واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ ڈور عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ پاک فوج نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی، لیکن حالات روز بروز خراب ہوتے گئے کیونکہ وہاں پر مفتی باہنی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی، اور ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین حالات خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان روانہ کیے، جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مشرقی پاکستان پر اپنی فوج کی مدد سے حملہ کیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں موجود پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی افواج کو روکے رکھا۔ اب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی تھی اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہیں پہنچ سکی، تو بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ وطن بن گیا۔ یہ سارے حالات اور واقعات تھے جن کی وجہ سے پاکستان کا ایک حصہ الگ ہو کر ایک خود مختار ریاست بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اسباب کیا تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو ہم ان وجوہات کو دیکھتے ہیں بیٹا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ یوں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جغرافیائی فاصلہ۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد سے ہی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1000 میل فاصلے پر واقع دونوں حصوں میں سیاسی اور ثقافتی رابطے رکھنا بہت دشوار کام تھا، اور دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ تھا۔ اس سے مقامی آبادی میں جو احساس محرومی تھا وہ پیدا ہو گیا تھا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک بڑا سبب تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ تجارت اور ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات تھے، ٹھیک ہے۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے، اور ایک خاص مقصد کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھارتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد معاشی پسماندگی تھی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے تھے، تو اس وجہ سے ان کا احساس محرومی جو تھا نا وہ زیادہ بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹا پوائنٹ پڑھتے ہیں ہندو اساتذہ کا کردار، ٹھیک ہے۔ یہاں اساتذہ نے بھی، جو ہندو اساتذہ تھے وہاں پہ مشرقی پاکستان میں، انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے
تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوستان کے کنٹرول میں کیا، ہندوؤں کے کنٹرول میں کیا، اور انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح ابھارا اور ان کو تیار کیا، اور ان کے جذبات جو بھی تھے وہ انہوں نے پاکستانیوں کے خلاف کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک بھی آپ اگر دیکھیں تو پاکستان والے جو ہیں وہ بنگالیوں سے نفرت نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں، لیکن بنگال کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی پاکستانیوں کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے ہیں، ابھی تک ان میں وہ جذبات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ پسند نہیں کرتے پاکستانیوں کو۔ نیکسٹ زبان کا مسئلہ تھا۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کے دساتیر میں حل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بنگالی زبان کو ترجیح دیتے تھے اردو زبان پہ، اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں اردو زبان کو ترجیح دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ کمتر فیل کرتے تھے اگر وہ بنگالی زبان کو ہم فوقیت نہیں دیتے، تو اس وجہ سے 1956 اور 62 کے آئین جو تھے بنائے گئے تھے، دستور بنائے گئے تھے، آئین بنائے گئے تھے، اس میں بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کی حیثیت دی گئی تھی، لیکن پھر بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا، جو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکا تھا۔ نیکسٹ ہے جی نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 56% تھی، اور آبادی کی اکثریت کی وجہ سے نمائندگی کا وہ حق چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جتنی ہماری آبادی ہے اسی حساب سے ہمیں اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی انہوں نے قبول کر لی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ انہیں ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے، ٹھیک ہے۔ بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت تھی، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور خاص طور پہ جو بھارت کی ایک تنظیم تھی مکتی باہنی، وہ جو تھی وہ کارکنوں کو تربیت دیتی تھی جو پاکستان کے خلاف ہوتے تھے، اور انہیں امداد دینے کے علاوہ انہیں علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے یہ حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات۔ عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا، ٹھیک ہے۔ مجیب الرحمن صاحب نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کو ایک الگ صوبہ، ایک الگ وطن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 1970 کے عام انتخابات ہوئے تھے۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی، لیکن اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا، اور ملک کا نظام چلانے کے لیے عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا، اور مستقبل کے آئین کے لیے نئی منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ جی بیٹے کویسچنس پہ آئیے، تو آپ کا لاسٹ کویسچن ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لیجیے۔ تو اس کویسچن کا آنسر ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہوں گے، اس کا نشان لگائیے گا۔ جی بیٹے کویسچن نمبر 10 کا آنسر جو ہے نا آپ کا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کویسچن نمبر 10 کا آنسر سٹارٹ کرنے کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے بیٹا یہاں پہ شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات تک، ٹھیک ہے، یہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب رہے اس کے اثرات کہ اس کے اثرات کیا ہوئے تھے، تو اس کے اثرات میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اثرات میں آپ یہ والا جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ جو آپ نے لاسٹ 1970 کے عام انتخابات کے بارے میں پڑھا ہے، یہاں پہ آپ صرف اور صرف یہ اس کے اثرات کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کی صورت میں بنگلہ دیش جو تھا وہ ایک الگ وطن بن گیا، ٹھیک ہے، ایک الگ وطن بن گیا۔ اثرات کی ہیڈنگ دینے کے بعد یہ والی آپ ہیڈنگ نہیں دیں گے، آپ اثرات کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے بعد نیچے آپ لکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو تھا وہ ایک الگ وطن بن گیا، بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک الگ وطن بن گیا۔ اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد یہ آپ یہاں سے یہ والا لکھیں گے، بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ خان نے باقی رہ جانے والے مغربی پاکستان میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دی،
ٹھیک ہے، یا یہ والا آپ اس میں شامل کر دیں گے، یہ پیراگراف، ٹھیک ہے، اور اوپر ہیڈنگ آپ کیا دیں گے، اس کے اثرات کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، یہ آپ نے نشان لگا دیا، یہ آپ کا چیپٹر آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ بہت لانگ چیپٹر تھا، میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہے اور ہم نے ایک ایک ٹاپک کو ورڈ بائی ورڈ ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ میں پھر آپ کو بتا دوں بیٹا کہ آپ کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں آپ کے پیپر میں، اور وہ کہیں سے بھی چیپٹر میں سے آ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ہر چیپٹر میں سے ہر ایک چیز کی ریڈنگ کی ہے خاص طور پہ، تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کہیں سے کوئی ایم سی کیو آتا ہے تو آپ کے ذہن میں اس کا آنسر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے خوب توجہ سے میرا بچہ سنا کیجیے اور اس کو ایک دفعہ ضرور ریکال کیا کیجیے، اپنی بکس کے اوپر اس کو ایک دفعہ ریڈنگ ضرور کیا کیجیے، تاکہ آپ کو اگر کہیں سے بھی کوئی شارٹ کویسچن کوئی ایم سی کیو بن کے آتا ہے تو آپ اس کا آنسر دے سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ چیپٹر کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔